الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. سورۃ المائدہ کی ہم تلاوت سن رہے تھے ابتدائی آیات میں. پارہ نمبر 6 کے آخر میں ایک آیت جو کہ پارہ نمبر 7 کے ساتھ کنیکٹ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی ایک صفت بیان کی اور ایک صفت عیسائیوں کی. فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ آپ یہود کو پاؤ گے انتہائی سخت دشمنی میں ایمان والوں کے ساتھ. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں تو وہ بھی جو ہے ایمان والوں کے ساتھ انتہائی عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور یہ یہود اور مشرکین کا ایک طبیعت ہے، ان کی ایک صفت ہے کہ مومنوں کے ساتھ خالص جن کا عقیدہ ہوتا ہے اہل توحید کے ساتھ وہ بغض رکھتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں. پھر نصارہ کی ایک صفت بیان کی کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ نصارہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ مومنوں کے ساتھ جو ہے دوستی میں نرم گوشہ ہے، مومنوں کے ساتھ وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. وہ اس لیے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ان میں سے کچھ اہل علم لوگ ہیں اور ان میں تکبر نہیں ہے، تکبر نہیں کرتے. اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب انہوں نے سنا ما انزل الى الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ نازل کیا گیا، ترا تو تم دیکھو گے اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ وہ آنسو ان کی آنکھوں سے بہ رہے ہوں گے قرآن کی تلاوت سن کے. مما عرفوا من الحق، یہ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. نصارہ میں سے وہ لوگ جو اہل علم ہے، جو علم جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ قرآن حق ہے، اور جب قرآن انہوں نے سنا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ حق ہے تو ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو وہ بہنے لگے. اور فرمایا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہمیں ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم جو ہے گواہی دینے والوں میں سے بن جائیں. اور اسی طرح پھر آگے بہت سارے صفات بیان فرمائے. پھر کفار کا تذکرہ کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ذلک جزاء المحسنین، اور اس سے پہلے فرمایا کہ فاثابهم اللہ بما قالوا جنات تجری، ان کو جنتیں عطا کرنے ہیں من تحتها الانہار، یا جنتیں عطا کی گئی تھی باغات دنیا میں سے، اور جنت میں جو آخری ہے آخرت میں ہے خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہوں گے. ذالک جزاء المحسنین، یہ جو ہے محسنین کا بدلہ ہے، احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے. اور جو کافر لوگ ہیں وہ کذبوا بآیاتنا، اور آیاتوں کو جھٹلانے والے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم، یہ جحیم یعنی دوزخ والے ہیں. یہ تفاسیر میں آتے ہیں کہ یہ آیت، یہ جو نجاشی بادشاہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور وہ تو خود ان کو نہیں پتا تھا، تو انہوں نے علماء جو نصارہ تھے وہ جمع کیے، ان سے پوچھا کہ یہ صحیح ہے. تو جب انہوں نے گواہی دی تو اس وقت جب تلاوت کی گئی تو وہاں جو جتنے بھی لوگ تھے سارے جو ہے وہ رونے لگے. تو وہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں. اسی طرح پھر مومنوں کے لیے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ مومنوں اپنے آپ کے اوپر حلال کردہ چیزیں جو ہے وہ حرام نہ کرو،
کیونکہ صحابہ میں سے کچھ لوگ وہ ایسے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں، گھریلو اعمال کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے. تو جب پتہ چلا تو کچھ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل تھوڑے کرتے ہیں، میں اس سے زیادہ کروں گا. اور کچھ نے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کچھ نے یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا اور کبھی جو ہے افطار نہیں کروں گا، کنٹینیو روزے رکھوں گا. اور کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو ممبر پہ جو ہے وہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں جو ہے تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں جو ہے میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو جاگتا بھی ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی جو ضروریات ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جو انسان کی ضروریات ہیں نکاح وغیرہ وہ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نیند بھی ہے اور عبادت بھی ہے. تو ایسا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ حرام نہیں کرنا اپنے اوپر. پچھلی صورتوں میں بھی تذکرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گوشت، اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے، لیکن بنی اسرائیل ان کی اتباع میں انہوں نے اونٹ کا گوشت ہی چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی منع فرمایا کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کہ بنی اسرائیلوں نے جو اپنی طرف سے خود جو حرام کیا ہے وہ اپنی طرف سے ہے، جو اللہ نے حلال اور حرام بتائے ہیں وہ دوسرے ہیں. تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کیا جا سکتا اور حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام نہیں کیا جا سکتا، یہ زیادتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا، طیبا پاک حلال مال و رزق کھانے کا کہا ہے. اور پھر آگے جو ہے قسم اور اس کے کفارے کے بارے میں کہ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو ہے لغو قسم جو عادی قسمیں ہیں اس کے بارے میں تمہارا مواخذہ نہیں کرتا. کیونکہ ایک بندے کی عادت ہے کہ قسم سے میں نے ایسے کیا، قسم سے میں نے کیا، اللہ کی قسم، ہر بات پہ قسم قسم قسم، یہ لغو قسم ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس طرح قسم پہ جو ہے انسان کا مواخذہ نہیں کرتا اور اس میں پکڑ نہیں ہے، بلکہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اس قسم پہ مواخذہ ہے، پکڑ ہے کہ جو دل کے ارادے کے ساتھ آپ قسم کر کے اور دوسرے کو اطمینان دلاتے ہو یا دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو یا اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، اگر وہ پختہ ارادہ کے ساتھ آپ قسم کریں اور پھر آپ سے وہ پورا نہ ہو تو جو پچھلا واقعہ گزر گیا، ہو سکتا ہے کسی صحابی نے قسم کھایا ہو کہ میں روزہ افطار نہیں کروں گا، میں رات کو سوؤں گا نہیں، تو اس لیے اس کے بعد جو ہے یہ قسم کے کفارے کے جو ہے احکامات بیان فرمائے کہ اگر کسی نے قسم بھی کھایا ہے تو وہ اپنا قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے. تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون، نارمل کھانا، بالکل ہائی فائی جو ہے آپ نے باربیکیو بھی نہیں کھلانا، اور بالکل وہ جو موٹے چاول جو کھیر جو یہاں پہ جو سستے چاول ہیں وہ بھی نہیں کھلانا، مطلب نارمل جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ. اور او کسوتہم، یا جو ہے ان کو کپڑے پہنانے ہیں. اسی طرح جو ہے او تحریر رقبہ، یا جو ہے رقبہ کو آزاد کرنا ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں یا آپ کے دسترس سے جو ہے دور ہے، فمن لم یجد تو فصیام 3 ایام، پھر 3 دن کے روزے ہیں. اور اس میں جو ہے استمرار شرط نہیں ہے کہ کنٹینیو نہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھو، آپ کی مرضی، لیکن 3 روزے آپ پورے کرو گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ آپ کی قسموں کا کفارہ ہے جب تم وعدہ کرو، حلف کرو، قسم کھاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، یہ بار بار جو ہے قوانین بیان فرماتے ہیں، آیات بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو. اور پھر اس کے بعد جو ہے شراب کی حرمت کا جو ہے کھلا اعلان ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو شراب ہے اور المیسر جو جوا ہے اور انصاب جو بتوں کے لیے جو ہے نصب کیے گئے پتھر ہیں، یا وہ مواقع وہ جگہیں جو بتوں کے لیے خاص کیے گئے ہیں، اور اسی طرح ازلام فال نکالنے والے تیروں کے ذریعے جو ہے وہ فال نکالتے تھے. اور اسی طرح یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس رجسن، یہ ناپاک ہے، یہ گندی چیزیں ہیں، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ عمل من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال ہے. فاجتنبوہ، اس سے دور رہو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ. اسی طرح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کا جو ہے وہ ذکر ہوا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، رب کی جو ہے اطاعت کی جائے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ انما على رسولنا البلاغ المبین، کہ وہ آپ تک بات پہنچائیں گے. باقی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھیں، اس کو جو ہے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، سننا آپ کی ذمہ داری ہے، مطالعہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ تک بات پہنچائیں، اور وہ بات پہنچا دی گئی ہے. اسی طرح پھر شکار کے حوالے سے اگر احرام میں ہو تو شکار حرام ہے. اسی طرح جو پانی کا شکار ہے وہ حلال ہے، اور جب احرام کھول لے بندہ تو پھر جو ہے شکار کر سکتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس سوالات میں جو ہے تکلف سے وہ منع فرمایا. عجیب قسم کے سوالات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایک ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، کہ تم چیزوں کے بارے میں جو ہے زیادہ نہیں پوچھا کرو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، ہاں جب قرآن نازل ہو رہا ہو اور اس وقت قرآن کی آیت بیان کی جائے اور تمہیں سمجھ نہ آئے قرآن کا کوئی حکم، تو اس وقت آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن خامخواہ اس طرح کی باتیں. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف فرما تھے اور انہوں نے بہت سارے سوالات کیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غصہ ہوئے اور ممبر پہ چلے گئے اور فرمایا کہ بتاؤ جس کا جو سوال ہے میں جواب دوں گا. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ لوگ مجھے تہمت دیتے ہیں کہ تمہارا باپ کوئی اور ہے یا وغیرہ، اس طرح کی تہمتیں دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذافہ، تمہارا باپ جو ہے وہ حذافہ ہے، وہ صحابی عبداللہ بن حذافہ. دوسرے نے پھر فرمایا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فی النار، وہ جہنم میں. تو اس سے وہ صحابی وہ ناراض ہوئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ آیات نازل فرمائی کہ عجیب قسم کی سوال نہ کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نہیں ہے کہ تمہارے نسب بیان کرے، اس کے لیے نہیں ہے کہ تمہیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتائے کہ کون جنت میں کون جہنم میں. وہ فیصلہ جو ہے وہ رب نے کرنا ہے. ہاں جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہے، اس پیغام کو آپ نہیں سمجھ پا رہے یا نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پوچھ لیں اور اس پر عمل کر لیں. پھر جو ہے ان کا تذکرہ فرمایا کہ خود اپنی طرف سے جو حرام کردہ چیزیں، جو ہم نے کہا کہ اس میں حرام کردہ اور حرام چیزوں کو مقرر کرنے میں جو ہے اس کا تذکرہ ہے اس صورت میں جو ربط بتایا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ 4 قسم کے جانور جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیے تھے. اور اس میں ہر جانور کے بحیرہ کے اپنے صفات ہے. یہ ایک اونٹنی ہے کہ مطلب 5 دفعہ یا 10 دفعہ یہ بچوں کو جنم دے،
اس طرح کی کچھ شرائط ہیں اس کی، اس طرح صاحبہ کے اپنے شرائط ہیں، وسیلہ کے جو ہے اپنے شرائط ہے، وسیلہ ایک بکری ہے وہ بھی 5 دفعہ پتہ نہیں 2 ڈبل بچے لے آئے اور وہ دونوں جو ہے وہ مطلب مؤنث ہو، مذکر اس میں نہ ہو، تو اس طرح کے جو ہے وہ خاص کر لیتے تھے پھر. اور اسی طرح وسیلہ یا ولحام، حام جو ہے اس اونٹ، مرد اونٹ کو کہتے تھے مذکر کو، جو 10 اونٹنیاں اس سے حاملہ ہو جائے تو پھر وہ فرماتے تھے کہ نہیں اب اس کا کمر جو ہے وہ ہو گیا مضبوط، یا اس کو جو ہے ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا جو بھی ان کا وہ عقیدہ تھا تو اس کو پھر جو ہے چھوڑتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے حرام نہیں کیے، یہ تم لوگوں نے خود اپنی طرف سے اپنے اوپر حرام کیے ہیں. تو حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیے ہیں، حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے معجزات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے تھے، بیماروں کو شفایابی ملتی تھی، اور جو ہے اسی طرح وہ ایک پرندے کو بناتے تھے مٹی سے اور اس میں پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے، اس طرح مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، اور بہت ساری جو ہے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر بنی اسرائیل کا ڈیمانڈ آیا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی دسترخوان ہونا چاہیے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اور پھر آخر میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے الہ بنائیں اور میری والدہ کو الہ بنائیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور ان کے مخالف جو ہے مقدمہ لڑائیں گے کہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں تو حق بات کرتا رہا، میں تو اس طرح جو ہے کبھی کہا ہی نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں اس طرح میں نے بولا ہو تو آپ کو علم ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، اس پہ ہماری گفتگو وہ ہو چکی ہے. پھر جو ہے سورہ انعام جو ہے اس کی ابتدا میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا تذکرہ فرمایا. سورہ انعام کا جو ہے کیا ربط ہے پچھلی صورت کے ساتھ؟ پچھلی صورت میں کیا تھا کہ رد تھا شرک اعتقادی میں اور شرک عملی میں، اور اب اس صورت میں جو ہے ادلہ عقلیہ ہے اور عقلیہ ہے توحید کے اوپر. شرک عملی اور اعتقادی، عقیدے میں شرک، عمل میں شرک. اب اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ توحید. تو اس توحید کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں عقلی اور نقلی کہ کائنات کو دیکھو، دن رات کو دیکھو، وہ سارا تذکرہ اس صورت میں. اسی طرح دوسرا رب جو ہے وہ ما احل لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اس کا تذکرہ تھا مختصراً پچھلی صورت میں. اس صورت میں جو ہے تفصیلی ذکر ہے، اور وہ نظر جو غیر اللہ کے لیے کی گئی ہو، مانی گئی ہو، اس کی تردید ہے تفصیل کے ساتھ. اسی طرح تیسرا جو ربط ہے حرام کردہ اشیاء کا ذکر پچھلی صورت میں تھا جو ابھی ہم نے سنا، اور اس صورت میں بھی یہی ذکر ہے کہ خود ساختہ حرام اور حرام حلال چیزوں کی تردید ہے اس صورت میں بھی. اسی طرح چوتھا جو ربط ہے وہ دلیل نقلی کا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقلی دلیل وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ارشاد فرمائے اور نقل کرے اسی قرآن میں تو وہ نقلی دلیل ہے. اور اب اس صورت میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پچھلی صورت میں نقلی دلیل اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دیکھی کہ وہ رب کے بندے ہیں، رب کا بیٹا نہیں ہے نعوذ باللہ. اور پھر اس صورت میں جو ہے پوری ایک لسٹ جو انبیاء کی ہے وہ بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کا مشن بتایا کہ تمام انبیاء کا یہی مشن ہے کہ رب کی عبادت کی جائے. تو جو آپ لوگ کسی اور کی عبادت کرتے ہو وہ بات صحیح نہیں ہے. تو پورا تذکرہ ہے اس طرح. اسی طرح پچھلی صورت میں جو ہے اوفوا بالعقود، عقود کی معرفت اور عقود کی پہچان اور اس کی جو ہے اس کے اوپر وفاداری، جو وعدے جو ہیں ہم نے کیے ہیں اس کی وفاداری. اور اس طرح اس صورت میں جو ہے اس کی تفصیل ہے، اس کی یاد دہانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 وصیتیں ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں. اسی طرح چھٹا جو ربط ہے وہ صفات الہی پچھلا
پچھلی صورت میں بات ہوئی کہ علیم بما تعملون، کہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور اس صورت میں اب مزید تفصیل ہے اسماء و صفات کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے اور ہر اسم جو ہے وہ صفت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نفی علم غیب ہوا پچھلی صورت میں، اور اب اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نفی علم غیب ہو رہا ہے، کہ غیب کا علم نہ رسول کے پاس ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، نہ فرشتوں کے پاس ہے، کسی بھی قسم کی مخلوق کے پاس جو ہے کوئی علمی غیب نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلی خطابات میں، صورتوں میں جو خطابات تھے دعوت کی، یا ایھا الناس، اس سے پچھلی صورت، پھر جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کے ساتھ خطاب، اور پھر یا اہل الکتاب، اہل کتاب، الگ الگ جو ہے خطابات جو ہے پچھلی صورتوں میں بیان فرمائے۔ اب جو ہے اس صورت میں الدعوۃ للجميع، تمام کے لیے جو ہے دعوت ہے، چاہے اہل شرک ہو، اہل کفر ہو، منکرین عن توحید ہو، اسی طرح رسالت کے منکر ہو، قرآن کے منکر ہو، اسی طرح البعث بعد الموت یا آخرت اور قیامت کے منکر ہو، سب کے لیے جو ہے وہ دعوت ہے۔ اس میں اس صورت کو جو ہے محاجۃ المشرکین بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں بحث کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ساتھ، اور اس صورت کے نزول کے وقت جو ہے فرماتے ہیں کہ 80,000 فرشتے جو ہے وہ نازل ہوئے تھے، اور یہ صورت جو ہے یہ پوری ایک ساتھ جو ہے نازل ہوئی تھی، اور یہ صورت جو ہے وہ رات کے وقت میں ایک ساتھ 80,000 فرشتوں کے ساتھ جو ہے اس صورت کا نزول ہوا۔ پھر جو ہے اس صورت کے ابتدا میں ہی توحید کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنیاں بنائیں، اور هو الذی خلقکم من طین، تم لوگوں کو جو ہے مٹی سے بنایا، ثم قضى اجلا، اور پھر جو ہے فیصلہ کیا ایک وقت تک، اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اور وہ اللہ کے پاس جو ہے کتاب موجود ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو، اور پھر پورا جو ہے تفصیل ہے، اور پھر پچھلی قوموں کا تذکرہ کہ ہلاکت کا، کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیونکہ توحید آپ کو بتایا، اب آپ کو پچھلے قوموں کا حال بتاتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو جو حال ان کا ہوا تھا تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے اسلوب قرآن کا عجیب ہے، انتہائی خوبصورت جو ہے انداز ہے، کہ مثالوں کے ساتھ بار بار جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی غور فکر کرنے والا ہو تو سمجھے۔ فرمایا کہ کم اہلکنا من قبل مکناہم فی الارض، کتنے لوگوں کو ہم نے جو ہے ہلاک کیا، مکناہم فی الارض، ان کو ہم نے زمین میں جگہ دی تھی، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دی تھی، وہ نعمتیں ان کو عطا کی تھی جو تمہیں نہیں، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ان کے اوپر جو ہے بارشیں برستی تھی، جو ہے تیز بارشیں، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم، اور ان کے لیے نہریں بنائے تھے اور بہت باغات تھے، اور پھر جو ہے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، بذنوبہم، وجہ کیا کہ ان کے گناہ۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان لوگوں کے بعد پھر دوسری قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ تو یہ سارا جو ہے تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ پھر دعوت کا سلسلہ جب شروع ہو جائے تو اس دعوت میں جو ہے وہ تکلیفیں بھی آئے گی، اور بہت ساری جو ہے لوگوں کی طرف سے طرح طرح کی جو ہے باتیں آئیں گی، کوئی ڈیمانڈ کریں گے کہ کچھ آپ مانو، کچھ یہ، تو اس طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو الہ مانوں؟ وہ اللہ جو فاطر السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمانوں کو نہایت خوبصورت انداز میں پیدا فرمانے والا ہے، وہ یطعم ولا یطعم، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، ان کو کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اور قل انی امرت ان اکون، مجھے تو یہ حکم ہے کہ ان اکون اول من اسلم، کہ میں تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے بن جاؤں، ولا تکونن من المشرکین۔ پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے۔ یہ لوگ جو بار بار تمہیں وہابی کہتے ہیں نا،
اس کا وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن میں بار بار جو ہے توحید ہے توحید ہے توحید ہے، اور پوری بات جو ہے توحید کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو اس لیے توحید جو ہے وہ مشرک کے اوپر ایسے لگتی ہے جیسے جو ہے کسی کے اوپر تلوار کا ضرب جو ہے وہ لگتا ہے، یا جو ہے توپ کا جو اگر وہ بڑا گولا ہوتا ہے نا، مارٹر گولا، وہ جس علاقے میں لگتا ہے، اسی طرح مشرک پہ جو ہے توحید کی بات ایسے لگتی ہے اور اس کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ جانتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح ان کو پتہ ہے جس طرح اپنے بیٹوں کے بارے میں جانتے ہیں، اپنے اولادوں کے بارے میں، اسی طرح کلیئر ان کو پتہ ہے۔ لیکن توفیق اگر دل میں اخلاص نہیں ہے تو توفیق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہیں ملتی۔ تو دلوں کو صاف کیجئے، اور جب تک دل صاف نہیں ہے تو آپ حق نہیں پہچان سکتے۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرے غلط ہے، تو اگر آپ حق پر ہیں تو آپ حق کی تلاش کریں گے ہی نہیں۔ رب سے جو ہے حق تلاش کرنے کی کوشش کیجیے اور توفیق مانگیے۔ تو جب آپ کوشش کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، نصوص پڑھیں گے اور احادیث کا جو ہے آپ مطالعہ کریں گے تو حق آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ قصص میں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں یا ہم تک پہنچنے میں معرفت جاننا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن اگر کوئی کوشش کرے تو۔ اسی طرح آگے بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دعوت کا کام انتہائی سخت ہے، انتہائی جو ہے تکلیفیں اس میں آئیں گی۔ تو فرمایا کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، فانهم لا يكذبون، وہ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہیں، تمہیں تو پہلے سے صادق اور امین کہے آ رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ جب تک آپ کا تعلق آیات کے ساتھ ہوا، وحی کے ساتھ آپ کا تعلق بنا، تو وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔ تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے غمگین نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ حق راستہ ہے اور اس میں اسی طرح جو ہے تکلیفیں آتی رہیں گی۔ اسی طرح قرآن کی حقانیت، اس کا بھی تذکرہ ہوا کہ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن، کہ تمہارے اوپر تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ انذار کی جائے، لوگوں کو ڈرا دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کا جو ہے پورا تذکرہ وہ فرمایا، اور پوری فہرست جو ہے اس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا، اس انبیاء کی فہرست سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، دیکھو جتنے بھی واقعات ہیں سب کا تعلق توحید کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم اپنے باپ سے کہا کہ کیا تم ان بتوں کو جو ہے الہ مانتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں جو ہے کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو گمراہی ہے، بتوں کی پوجا کرنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی فراست عطا فرمائی تھی، اور وہ اس کائنات میں جو ہے اور اس تخلیق میں، اس کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے تھے۔ فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کے اندھیرے میں ابراہیم علیہ السلام نے ستارے دیکھے تو قال ھذا ربی، تو انہوں نے غور و فکر کیا کہ یار یہ روشن ستارے ہیں اس اندھیرے رات میں، تو اس کے کوئی کمالات ہیں، یہی ہو سکتا ہے رب۔
تو فلما افل قال لا احب العاملین، جب صبح وہ فرشتے وہ ستارے جو ہے وہ غائب ہوئے، فرمایا کہ نہیں میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہوتا ہے۔ پھر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب دوسری رات چاند کو دیکھا تو فرمایا کہ ہاں یہ اس سے بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ بھی غائب ہوا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ کی لاكونن من القوم الضالين تو میں گمراہوں میں سے بن جاؤں گا۔ پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر سورج کو دیکھا اور اس میں غور و فکر کیا کہ یہ بڑا ہے، یہ جو ہے رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلت، جب رات کو وہ بھی غائب ہوا قال يا قوم اني بريء مما تشركون، فرمایا کہ اے میری قوم میں تمہارے شرک سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے دین پر ہوں اور فطرت دین پر ہوں، اور اس دین پر ہوں کہ اس رب کے دین پر ہوں کہ جس نے فطر السماوات والارض، کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور پھر شرک سے جو ہے بیزاری اختیار کی۔ اور پھر اس آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، مکس نہیں کیا، تو اولئک لهم الامن، ان کے لیے امن ہے، وهم مهتدون، اور وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور یہ پورا واقعہ بیان فرما کر اسی طرح پورے انبیاء کا پھر لسٹ بتایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، یہی دلائل، یہی احکامات، یہی توحید، یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا علی قومی، تاکہ اپنے قوم کو جو ہے فرمائے، بیان فرمائے، نرفع درجات من نشاء، کسی کے درجے ہم جب چاہتے ہیں تو بلند فرماتے ہیں، اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ پھر وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اسی طرح یہ ساری چیزیں اسحاق علیہ السلام کو، وَيَعْقوب کو، یہ ساری كُلًّا هَدَيْنَا، سب کو ہدایت کی تھی اللہ نے، وَنُوحًا، نوح علیہ السلام کو ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہدایت فرمائی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی اولاد کو، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے فضیلت دی تھی لوگوں کے اوپر، وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان تمام کے اور جو ہے والدین اور ذریات ہیں، ان کے اولاد و اخوان ہیں، ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، زیادہ تر سب کو جو ہے آلموسٹ یکا دکا، کسی کا جو ہے جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا باقی بیٹوں سے جو الگ ہوا اور وہ عذاب میں ہلاک ہو گیا، تو ان سب کو اللہ نے ہدایت کی تھی اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی۔ پھر فرمایا کہ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، اب ہمارے لیے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے، یہدی بہ من یشاء من عبادی، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں چاہے وہ رسالت کی ہو، رسالت کا سلسلہ تو ابھی بند ہو گیا، لیکن اس کے بعد علم کا، ہدایت کا، سیدھے راستے کا جسے اللہ چاہتا ہے۔ تو پھر اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لڑی ہے، یہ وہ فہرست ہے، یہ وہ لسٹ ہے جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، فبہداہ مقتدی، تم لوگ بھی انہی کی طرح جو ہے ہدایت پاؤ، انہی کے راستے پہ چلو۔ اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قل لا اسألک علیہ اجرا، کہ میں تو کوئی تم سے کوئی اجر، کوئی تنخواہ، کوئی سیلری، کوئی چیز نہیں مانگتا، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے وہ عطا کریں گے قیامت میں ساری چیزیں۔ پھر آخر میں جو ہے ایک آیت ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم لوگ ان لوگوں کی کو گالی نہ دو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، نہ دو گالی ان لوگوں کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، مشرکین، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، تو وہ ضد میں آ کر وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کسی بھی مخالف کو، کسی بھی مشرک کو، کافر کو، نافرمان کو گالی نہ دیں، بدزبانی نہ کریں، اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں، بلکہ اچھی بات کریں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ بلا علم، کیونکہ اس کے بعد علم نہیں ہوتا، اور وہ رب کو گالیاں دینا شروع کریں گے۔ تو اس چیز سے جو ہے ہمیں جو ہے منع فرمایا، اگر دعوت دینی بھی ہے
کیونکہ سارا دعوت کا سلسلہ اس کے اوپر بات ہوئی، توحید کی دعوت پہ بات ہوئی. تو اگر دعوت دینی ہے تو اخلاق اچھا ہونا چاہیے، نرم گوشہ اختیار کرنا چاہیے، سختی نہیں ہے دعوت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اللہ نے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کے الفاظ، آپ کے اخلاق اگر سخت ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ سے ادھر ادھر چلے جاتے. تو دعوت کا سلسلہ وہ جاری رکھنا چاہیے. تو دعوت کا اسلوب اور منہج یہ ہے کہ دعوت جو ہے وہ انتہائی اچھے اسلوب کے ساتھ دی جائے اور حکمت کے ساتھ دی جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو. حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ بہترین. بہترین نصیحت الفاظ کی چناؤ میں بھی اور دلائل میں بھی جو کڑی بات ہے، جو سیدھی بات ہے، جو پیور بات ہے وہ ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو سنا، جو بولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.